اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، اور اس قدر ان کی اہمیت تھی، ان کا یہ منصب تھا، تو یہ بتائیے کہ پھر قرآن میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے، اگر یہ تھے تو ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو کئی جواب اس کے دیے جا سکتے ہیں، حسب ذوق، حسب سطح فکری، حسب سطح ذہنی، حسب مذاق علمی۔ ایک جواب اس کا یہ ہے، پہلا جو میں دیتا ہوں، اکثر واقعاً دیتا ہوں، صرف خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے۔ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے، کئی حضرات علماء دیوبند میں سے، ان کا قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہاں نہیں ہے؟ کتنے نام آپ کے دکھاؤں؟ حضرت علی کے کتنے نام قرآن میں دکھاؤں؟ قرآن مجید نے کہیں حضرت علی کو صراط مستقیم کہا ہے، کہیں امام مبین کہا ہے، کہیں اذان کہا ہے، کہیں اذن وعیہ کہا ہے، کہیں نور کہا ہے، کہیں ذکر کہا ہے، کہیں کتاب کہا ہے۔ علی کے کتنے نام ہیں قرآن میں؟ کہاں کہاں دکھاؤں آپ کو؟ کیسے کہہ دیا کہ نہیں ہے قرآن میں علی کا نام؟ بس مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے، جو شخصیت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے اتنے ہی زیادہ نام ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ہے نا، نام کتنے ہیں اس کے؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اب میں پریکٹیکل مثال دے دوں، کبھی کوئی خط لکھتا ہے تو پورا جملہ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی مختصر لکھنا ہوتا ہے تو لکھ دیتا ہے باسمہ تعالی، کوئی لکھ دیتا ہے بسمہ تعالی، کوئی لکھ دیتا ہے بسمہ سبحانہ، کوئی لکھ دیتا ہے هو الحق، حکماء لکھ دیتے هو الشافی۔ ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا صاحب آپ نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حکیم نے لکھا ہوا شافی، نیچے پورا پرسکرپشن ہے، پورا نسخہ ہے، لیکن اوپر کیا لکھا ہے؟ ہوا شافی۔ یہ ہو بھی اللہ کا نام ہے، الشافی بھی اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام پہلے موجود ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا۔ کوئی اور تحریر لکھے، لکھ دے ہوا الحق، ذکر ہو گیا، لفظ اللہ نہیں آیا مگر اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح سورہ حمد ہم نے پڑھا، لفظ علی نہیں آیا مگر علی کا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح تمام قرآن، یہ جو کلمات ہیں یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ وہ نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جن کے بارے میں صحیح السند یا کم از کم معتبر سند کے ساتھ اہل بیت اطہار کے مکتب سے روایتیں موجود ہیں کہ یہاں اس لفظ سے علی مراد ہے، یہاں اس آیت سے علی مراد ہے، یہاں اس ترکیب سے علی مراد ہے، یہاں اس فقرے سے علی مراد ہے، یہاں اس لقب سے علی مراد ہیں۔ تو پھر پہلا جواب یہی، جب کوئی کہے کہ علی میں قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، کہ یہ کہاں نہیں ہے، غلط مفروضہ قائم کیا آپ نے کہ نہیں ہے، یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب کہ یہ جو اتنے تذکرے ہیں یہ اپنی جگہ، پھر بھی نام علی صراحتاً کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا بھی جواب، کوئی مجھے تفسیر بالرائے کا الزام نہ دے، اس لیے کہ روایت میرے سامنے موجود ہے۔ لکھنؤ میں ایک جملہ کہا تھا تو بعض حضرات نے کہا تفسیر بالرائے ہے، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، خدا اس دن مجھے ممبر سے محروم کر دے اگر میں ممبر سے تفسیر بالرائے سے کام لوں۔ میں طالب علم ہوں۔ سورہ مبارک زخرف کی 4 آیت، وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ کس کا نام ہے؟ یہاں پر کس کا نام ہے؟ یہ علی حکیم کس کا نام ہے؟ خدا کی قسم تاریخ میں سوائے اس ایک علی کے اور حکیم اسلام تھا کون؟ یہ علی حکیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام تو ہے نہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں علی حکیم سے خدا مراد ہے، باطل تفسیر ہوگی، واضح البطلان. یہاں علی حکیم سے مراد اللہ نہیں ہے. اللہ کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم ہے. تو بتاؤ اللہ اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم ہے. معمولی جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی ضعیف روایت تھوڑی ہے. صحیح تفسیر کیجئے اور بتائیے کہ انہو میں ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ پلٹ کے کہیں گے صاحب اسی قرآن کی طرف ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہمارے نزدیک علی حکیم ہے. یہ قرآن ہمارے نزدیک علی حکیم ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عبارت میں ہوگا تو یہ قرآن ہوگا، پیکر میں ہوگا تو علی حکیم ہوگا. سامت ہوگا تو یہ قرآن ہوگا، ناطق ہوگا تو علی حکیم ہوگا. تحریر میں آئے گا تو یہ قرآن ہوگا، تقریر میں آئے گا تو علی حکیم ہوگا. یہاں علی حکیم سے مراد کوئی ذات نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، وہی ذات جسے سورہ مبارکہ یاسین میں امام مبین کہا گیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد. اور ذرا بھی ہچکچانے کی بات نہیں ہے. خبردار جو آج سے ہچکچائے اور سوچا کہیں یا نہ کہیں، تفسیر بالرائے نہ ہو جائے، کہیں ضعیف نہ ہو، کہیں خطا نہ ہو جائے. جتنے طریقے علم الدلالات پڑھ لیجئے ڈھنگ سے، بغیر کسی روایت کی مدد کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اب یہ بہت دقیق علمی بحث ہے، لیکن اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی تعداد ماشاءاللہ آج بہت زیادہ ہے مجلس میں. علم الدلالات پڑھنے کے بعد قرآن پڑھیے تب بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. صرف روایات، مأثور روایات پر اگر بھروسہ کریں تب بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہاں تک کہ مفاتیح الجنان میں علامہ شیخ عباس قمی نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو چند زیارتیں نقل کی ہیں، ان زیارتوں میں سے ایک زیارت کی عبارت یہ ہے: السلام علیک یا من نازلت فیکا وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سلام ہو آپ پر کہ آپ ہی کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ زیارت سکھائی کس نے ہے؟ امام معصوم نے. تو واضح ہے کہ علی کا نام بھی موجود ہے، صراحتاً نام علی موجود ہے. کنایتاً اسماء علی کتنے موجود ہیں؟ سینکڑوں قرآن مجید میں. پھر بھی سوال باقی رہے گا. میں نے طے کیا تھا خود اپنے نفس کے ساتھ کہ مختصر مجلس پڑھوں گا آج، مگر بہرحال اب یہ جملہ تو مکمل ہو ہی جائے کہ ایک مرحلہ ابھی بھی باقی ہے. بھائی یہ کیوں نہیں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اے رسول آپ کے بعد امت کے پہلے امام، پہلے خلیفہ، پہلے جانشین علی ابن ابی طالب ہوں گے؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے. تو گویا کہ ابھی گویا کہ کہہ رہا ہوں، گویا کہ ظہور کچھ بھی ہو، ظواہر کچھ بھی ہوں، کنایات کچھ بھی ہوں، اشارات کچھ بھی ہوں، لیکن نص تو نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے کہ نص کا میں قائل ہوں اور نص ہے، لیکن عام جواب، آپ پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ، پونے کا مجمع ہے. کسی بھی کنٹری کے کانسٹیٹیوشن کو جب لکھا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کے ٹیکسٹ کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا،
قرآن کی ایک حیثیت کانسٹیٹیوشن کی بھی حیثیت ہے. مثلا جب ہمارا بھارت آزاد ہو رہا تھا، ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، تو آزادی کے وقت طے ہو چکا تھا پریزیڈنٹ کون ہوگا، پرائم منسٹر کون ہوگا، تقریباً کیبنٹ بن چکی تھی، سب کچھ تھا. مگر کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو ہوں گے. کیونکہ یہ جملہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا جا سکتا. کانسٹیٹیوشن میں کنڈیشنز، کوالیفیکیشنز، شرائط لکھے جاتے ہیں، اوصاف لکھے جاتے ہیں، جس میں یہ چیزیں ہوں گی وہ ہوگا. اسی طرح جہاں علی کے منصب کا تعلق ہے وہاں صفتیں لکھی گئی، نام نہیں لکھا گیا. جہاں صفات کا تعلق ہے وہاں نام بتا دیا کہ یہ صفت اس میں موجود ہے. حسن صنعت کلام الہی کہ صفت تلاش کرو گے تو علی کا نام ملے گا، علی کو تلاش کرو گے تو صفتیں ملے گی، دونوں کو جمع کرو گے تو منصب سامنے آ جائے گا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. ورنہ بس اب اسی جملے سے مصائب کی طرف بھی گریز ہے کہ یہی دنیا جو جناب امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے حسد کرتی تھی، یہی دنیا جو نام علی رکھنے پہ پابندی عائد کر چکی تھی. یعنی لوگ اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھتے تھے بنو امیہ اور بنو مروان اور بنو عباس کے خوف سے، ان طواغیت کے خوف سے. یہی دنیا اگر قرآن میں کہیں یہ لفظ ہوتا کہ یا رسول آپ کے بعد امام علی ابن ابی طالب ہوں گے، تو نہ جانے کتنے ابو سفیان اپنا نام بدل کے ابو لا طالب رکھ لیتے ہیں. اور نہ جانے کتنے اپنے بچوں کا نام علی رکھتے، اور پھر جنگ اس پر ہوتی، یہ علی سے مراد میں ہوں، وہ کہتا علی سے مراد میں ہوں، وہ کہتا علی سے مراد میں ہوں. اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں نام لکھا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سمجھ گئے نا آپ؟ اب سمجھ گئے نا اچھی طرح اس سوال کا جواب؟ قرآن میں نام علی ہے اور بکثرت ہے، صراحتاً بھی ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ طلب کرتے ہیں تو یہ حکمت الہی کے مطابق ہے. ورنہ اگر کہیں یہ نص ہوتی موجود کہ آپ کے بعد علی ابن ابی طالب ہوں گے تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو جاتا. اس لیے یہ ممکن نہیں تھا. یہ کانسٹیٹیوشن لکھنے کی
ٹیکنیک کے خلاف ہے، یہ کانسٹیٹیوشن لکھنے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ متن دستور لکھنے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ اب یہ تو قرآن کی شان اعجاز ہے کہ اسے ایک زاویے سے دیکھو تو دستوری کتاب ہے، دوسرے زاویے سے دیکھو تو اخلاق کی کتاب ہے، تیسرے زاویے سے دیکھو تو حکمت کی کتاب ہے، چوتھے زاویے سے دیکھو تو ادب کی کتاب ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے اتنے پہلو ہیں جتنے کسی معصوم شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ عزیزو، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، اور قرآن سے وفادار رہو گے تو امت قرآن کہلاؤ گے۔ امت قرآن کہلاؤ گے تو امت حسین بن جاؤ گے۔ حسینی بننا ہے نا، عزادار بننا ہے نا۔ اب یہ بھی میرا بہت پرانا جملہ ہے، شعر بھی کہا تھا، پورا شعر تو نہیں سناؤں گا، ایک مصرع سنا دوں گا کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، نماز اور مجلس شبیر کا ایک ہے مزاج۔ یہاں بھی ذکر حق ہے، وہاں بھی ذکر حق ہے۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر مختصر سی مجلس عزا کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اگر مختصر سی، جوانوں یاد رکھنا، بزرگوں یاد رکھنا، اگر مختصر سی مجلس عزا کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اگر مفصل نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا کر لو۔